سامعین کرام، آئیے اب جانشین حضور حسن العلماء، سجادہ نشین خانقاہ محررہ مطہرہ، امین ملت حضور سید محمد امین میاں قادری برکاتی مدث اللہ العلی کا خطاب سماعت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعترتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وعلینا معہم ولہم وفیہم اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ مولا النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والعاملین والمطمئنین والموقنین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قادری برکاتی رضوی صاحبزادہ گرامی قدر نور العین مولانا اسجد رضا خان قادری برکاتی رضوی، منبر رسول پر جلوہ افروز علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، شعراء اسلام، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، آپ میں سے ہمارے کچھ ساتھیوں نے غور کیا ہوگا کہ جب میں مائک پر حاضر ہونے والا تھا تو میں نے حضور تاج الشریعت کا ڈنڈا لیا۔ اب آپ سب ماشاءاللہ بہت ذہین لوگ ہیں، سنی بے وقوف نہیں ہوتا، سنی کبھی بے وقوف نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی عطا کی ہوئی فراست سے دیکھا کرتا ہے۔ بریلی کا ڈنڈا، مارہرے کا ہاتھ، جو ہے مسلک اعلی حضرت کے خلاف، دیکھا آپ نے منبر رسول پر بریلی اور مارہرہ پاس پاس بیٹھے تھے، یہ کلمے کی انگلی اور یہ منجلی انگلی، یہ مارہرہ یہ بریلی، یہ مارہرہ یہ بریلی۔ کلمے کی انگلی کو منجلی انگلی سے الگ نہیں کیا جا سکتا تو بریلی کو مارہرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، مارہرے کو بریلی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہے کسی بڑے سے بڑی مونچھ والے سید صاحب میں دم جو اظہری میاں کو، سرکار اعلی حضرت کو، حضور حجت الاسلام کو، سرکار مفسر اعظم ہند کو، میرے مرشد اجازت قطب زمانہ مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی بپوتی کہہ سکے؟ ہمیں تو یہ وراثت میں ملے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دیے ہوئے ہیں ہمیں۔ آج جن کا 7 سالہ جشن منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ کہتے تھے اور لکھتے تھے: چشم و چراغ خاندان برکات۔ پھر خاندان کے کسی آدمی کا نام نہیں لکھا، پھر لکھا مولوی احمد رضا خان سلمکم اللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار نور نے لکھا والد ماجد کو، اور بیٹے کے ساتھ کیا
سلوک کیا کہ مسجد سے اتر رہے ہیں وقت کا مجدد، 14ویں صدی کا مجدد اعظم. ارے یار جتنا اپنی قسمت پر ہم و تم رشک کریں وہ کم ہے. امام ملا تو امام اعظم، غوث ملا تو غوث اعظم، شہید ملا تو شہید اعظم، مرشد ملا تو مرشد اعظم، مجدد ملا تو مجدد اعظم، مفتی ملا تو مفتی اعظم. میرے عزیزوں خاتم اکابر ہند سرکار سیدنا ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجدد دین و ملت اعلی حضرت چشم و چراغ خاندان برکات عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا. چشم تصور میں دیکھیں تو لگتا ہے کہ ابھی فرمایا. کہا کہ مولانا آپ کے گھر صاحبزادے تشریف لائے اور وہ اللہ کا ولی ہوگا اور اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرے گی، اور اس کے بعد اعلی حضرت کی اجازت سے انہیں بیعت کیا اور کہا کہ جب میں بریلی آؤں گا تو اسے ضرور دیکھوں گا. اور منصور بھیا کہہ چکے کہ تو انعامی مقابلے کا سوال ہے. بہرحال جب گئے تو کہا کہ مولانا صاحبزادے صاحب کو لائیے. یہ کوئی نو دولتیں تھوڑی ہیں، انہوں نے اس مشت میں دولت تھوڑی دیکھی ہے. یہ پوتروں کے رئیس ہیں، یہ رئیس ابن رئیس ہیں، ان کی سات پشت رئیس ہے. اعلیٰ حضرت کوئی مٹھیا پیر تھوڑے ہی تھے. ارے وہ خاندانی زمیندار تھے، لاکھوں کی پراپرٹی تھی اعلیٰ حضرت کے پاس، اور سب حساب کتاب ثبوت کر دیا منجلے کے. وہی منجلے، کون منجلے؟ استاد زمان علامہ حسن رضا خان حسن بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور یار یہ تو اس خاندان کا عشق ہے سادات سے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جانو دل کا سودا کہاں کرتے ہیں آ کے سرکار نور کے ہاتھ پہ. اعلیٰ حضرت چاہتے تو بڑے کو بھی بیعت کر لیتے اور چھوٹے کو بھی بیعت کر لیتے، حجت الاسلام کو بھی بیعت فرما لیتے اور مفتی اعظم کو بھی بیعت فرما لیتے. دونوں کو بھیج دیا اپنی سرکاروں میں، ڈائریکٹ لنک چھوڑ دیا. ایسا ویلڈ کیا کہ وہ ویلڈنگ کسی کے چھوڑائے نہ چھوٹے. جس سلسلے کو سلسلۃ الذهب فرمایا، سونے کی زنجیر اور اس میں ویلڈنگ، روحانی ویلڈنگ کری اعلیٰ حضرت نے. اور وہ زنجیر کس کے پاس تھی؟ سرکار نور کے پاس. ایسا ویلڈ کر دیا شکر دودھ میں اور دودھ شکر میں ایسے گھل مل گئے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ شکر کہاں گئی اور دودھ کہاں گیا. وہ ہندی کا شاعر کہتا ہے کہ لالی دیکھن میں گئی، لالی دیکھن میں گئی اور میں بھی ہو گئی لال. لالی میرے لال کی جد دیکھوں تت لال، لالی میرے لال کی جد دیکھوں تت لال. میرے دادا حضرت سید شاہ علیہ ابا رحمت اللہ تعالی علیہ جو خود سرکار نور کے مرید تھے، وہ مجھ سے کہتے تھے کہ للہ، ہمارے ہاں بیٹے کو للہ کہا جاتا ہے ہماری سائڈ میں، کہتے تھے للہ مفتی اعظم کو دیکھو اور میرے مرشد سرکار نور کو دیکھو تو بالکل ایک سی شکل ہو گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تو مفتی اعظم کا معاملہ ہے، تو یہ تو میں کہوں گا نہیں کہ فوٹو کاپی جی مفتی اعظم کا معاملہ ہے. قاضی شریعت سائڈ میں بیٹھے، اس میں کوئی ان کے یہاں رعایت نہیں ہے. شریعت شریعت ہے، شریعت کی تلوار جس وقت اٹھتی ہے تو منصور کی گردن لے کر جایا. یہی تو یاد ایک ہمیں زیادہ پسند ہے بریلی والوں کی. خدا کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں دبا نہیں بلکہ جسم میں جانے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے میرے اعلیٰ حضرت کا مال ہے تو میرا مال ہے. انہوں نے تو نعت میں کہا کہ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے نہیں. اور میں کہتا ہوں کیا امام احمد رضا فاضل بریلوی، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. سبحان اللہ. ارے وہ حرم شریف کے کتب خانے کے انچارج ہوں یا شیخ صالح ہوں یا اور مفتیان کرام ہوں، محدثین ذوی الاحترام ہوں، لیکن جب یہ ہمارا خاندان برکات کا
شیر اٹھا، کیسی کتاب لکھ دی، گھنٹوں میں لکھ دی. اللہ کی قسم اتنی دیر میں تو آج کا پڑھا لکھا اسے پڑھ نہیں سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک. میرے والد ماجد علیہ الرحمت والرضوان نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا میں نے حجت الاسلام جیسا حسین نہیں دیکھا. میں نے لاکھوں حسین دیکھے، ہر قوم کے حسین دیکھے، لیکن حجت الاسلام جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا میں نے. سبحان اللہ. فرماتے تھے میرے بڑے ابا سید العلماء مولانا سید شاہ علی مصطفیٰ قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ قطب زمانہ کو اگر دیکھنا ہے تو بریلی جا کے مصطفیٰ رضا خان کو دیکھا. سبحان اللہ. ویسے مفتی اعظم سے کم نام نہیں لیتے تھے، صحیح بتا رہا ہوں، میں میرے رسول پر کھڑا ہوا جی. لیکن جذبہ آتا تھا، جذبہ آتا تھا جس وقت، اور عشق کا ایک سمندر امڑتا تھا تو کہتے تھے کہ جسے شیخ زمانہ اور قطب وقت کو دیکھنا ہے تو بنے ہی جا کے مصطفیٰ رضا خان کو دیکھنا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم کیا کہیں، ہمارا بوجھ تو سب تاج شریعت علامہ اظہری میاں صاحب نے سمیٹ دیا. آپ ہدایت بخش اٹھا کر دیکھیے تو اس میں نعتیں ہیں جی. پھر منقبتیں ہیں، اور سب سے زیادہ منقبتیں ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کو دل کو تسلی نہیں ہوتی، بے شک. ایک ختم کرتے ہیں تو دوسری منقبت شروع کر سبحان دیتے ہیں. اللہ. علماء قہر ہے غوث وہ تیکھا تیرا کہ کبھی چین سے سویا نہیں مارا تیرا. سبحان اللہ. سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف گڑے بالا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، وہ قادری پائن تصدق میرے دلہا تیرا. سبحان اللہ. اب پھر چلیں تو ان کے کلام میں دو منقبتیں ہیں، ایک جس کی ردیف ہے ابو الحسین صدر سکری خود فتح بام ابو الحسین، اور ایک جس کی ردیف ہے احمد نوری. اور وہ قصیدہ لکھا ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تارا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں تارا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آخری شعر کو کہتے ہیں مقطع. مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے اللہ یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے احسان ماننے والا کوئی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا. واہ واہ. 12 برس کوٹریوں میں رکھ کے خلافت دی گئی تھی، 12 برس کوٹری میں رکھے گئے تھے اور خلافت لینے والے. جی. یہ تو بریلی کا نوجوان پہنچا، چٹ بری کیا، پٹ خلافت دے دی. جائیے سبحان اللہ. سرکار نور نے پوچھا تھا دادا حضرت سے کہ دادا صاحب آپ کے یہاں تو برسوں رگڑائی اور مجائی اور گھسائی کی جاتی ہے، اس کے بعد پالش کی جاتی ہے، یہ بریلی کے نوجوان مولانا صاحب آئے، آپ نے فوراً مرید کیا اور فوراً خلافت دے دی. تو کہا کہ میاں رنگ لگے ہوئے دلوں کو مانجنے اور گھسنے میں وقت لگتا ہے، پھر پالش چڑھائی جاتی ہے. یہ بریلی کا نوجوان مجایا آیا تھا، سبحان اللہ آلریڈی اس کے پالش ہو رہی تھی دل پہ، اس کو تو کنیکشن کی ضرورت تھی. سبحان تو اللہ. رسول کی اولاد آل رسول نے وہ کنیکشن لگا دیا، اور پھر وہ فیض کا دریا جو بریلی سے رواں ہوا تو آج تک رواں ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رواں رہے گا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. ابھی میں پچھلے دنوں ڈر بن گیا تو سرکار اجمیر مقدس کے ایک صاحبزادے مجھ سے چپٹ گئے. میں نے ان سے عرض کیا کہ ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں، ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے، غالب نقطہ دار سے کیا نسبت، خاک کو آسمان سے کیا نسبت. میں نے کہا سرکار نور کی چشتی ہڈی بے مثل ہے، قادریت تو بے مثل ہے یہی ہے جس پر مہر لگی ہوئی ہے مجدد اعظم کی. میں نے عرض کیا تھا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب سجادہ سے کہ حضور بر صغیر میں سب سے بڑی ایجنسی ہمارے یہاں قادریت کی ہے، سب سے بڑی ایجنسی ہمارے یہاں.
چشتیت میں بھی اللہ کے فضل سے سرکار نور کسی سے کمزور نہیں بیٹھتے، بے شک اس لیے کہ ہمارے جد اعلیٰ میر سید محمد المعروف بدعوت الصغریٰ براہ راست مرید ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے، اور ان کو خلافت بھی ہے اور اجازت بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اور فرماتے ہیں کہ اتنا کہہ دے رضا ہمارا ہے، اتنا کہہ دے رضا ہمارا ہے، پار بیڑا ہے احمد نوری۔ اور پھر کہتے ہیں رضا کیوں ملول ہوتے ہو؟ رضا کیوں ملول؟ تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ رضا کیوں ملول ہوتے ہو؟ ہاں تمہارا ہے احمد نوری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے حق میں مخالفوں کی نہ سن، حق یہ میرا ہے احمد نوری۔ سبحان اللہ۔ دائیوں سے پیٹ نہیں چھپتے، قاضیوں کے سامنے نکاح نہیں پڑھاتا دوسرا کوئی۔ ہم تو گھر کے ہیں، ہمیں سب پتا ہے، سب پتا ہے ہمیں۔ میرے حق میں مخالفوں کی نہ سن، حق یہ میرا ہے احمد نوری۔ اس کی تفسیر میں آدھا گھنٹہ چاہیے۔ جا کے یاروں نے وہ ہر زمانے میں جمال الدین اور جمالویں پیدا ہوتی رہی ہیں، جی اس میں ڈال دی چنگاری، اور جمال الدین الگ کھڑے ہوئے ہیں، جمالو الگ کھڑی ہیں۔ تو مرشد زادے اعلیٰ حضرت کے مرشد زادے ہی نہیں، مرشد اجازت بھی ہے سرکار نور۔ اعلیٰ حضرت کو علم جوہر اور علم تفسیر سرکار نور نے پڑھایا، اعلیٰ حضرت نے فخر کے ساتھ اس کا اعتراف کیا۔ سبحان اللہ۔ آج کل کی طرح چھپا کے تھوڑی رکھتے ہیں، ارے اگر کسی سے پڑھ لیا تو بتانے میں بھی شرم آ رہی ہے، کسی نے اپنی فائنل خلافت تمہیں دی تو بتانے میں بھی شرم آ رہی ہے۔ آج میں شاید انقلاب دیکھ رہا تھا، یار بغیر احمد رضا کے کسی کا نام نہیں چلتا۔ مجھے بتاؤ تمہاری سنت پر جب تک احمد رضا کی مہر نہیں ہے تمہاری سنت مکمل نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی جانتا آپ کو کسی ایسی شہر میں آپ پہنچ گئے اور نماز کے بعد کعبے سے ذرا سیدھے ہاتھ کے پیچھے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، جیسے ہی آپ نے سلام عرض کیا وہ آ گیا بھٹکتا ہوا، چھوٹے بھیا کا پجامہ اور بڑے بھیا کا کرتا ڈالتے ہوئے تھا، اور ساتھ میں اس نے اپنے دوسرے ہم شکل سے کہا ابے بریلوی لگ رہا ہے بریلوی۔ ارے یار ہم کبھی نہیں بنے، ارے گیا ہوں یا نہ گیا ہوں کی بریلوی لگ رہا ہے۔ مانا کا ہو، بدانی کا ہو، کچوچے کا ہو، حیدرآباد کا ہو، مراد آباد کا ہو، بدنا ہو، لوٹا ہو، مٹکا ہو، کوئی ہو، جب سلام پڑھا اور بریلویت کی چھاپ اگلے نے لگا دی۔ خدا کی قسم ہم نہیں کہتے اپنے آپ کو بریلوی، ہم تو اپنے آپ کو ایسے سنت والجماعت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر حرب الحوث نے حسن پرستی شعار کی، حرب الحوث نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیوئے اہل نظر گئی ہے۔ ان سے ہی پوچھو تو کوئی نہیں کہتا کہ ہم وہابی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ سنت بھی نہیں نکلتا، سنت اس لیے کہ سنت ہی تو کمزور ہے، سنت بیکار ہے، ان کی سنت بیکار ہے، اور بفضل ہی تعالیٰ ہماری اور آپ کی سنتیں مضبوط ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہم کلمہ پڑھانے کے لیے نکلے ہیں ڈگر ڈگر اور نگر نگر۔ ابھی تمہارا نام منصور علی خان کو کلمہ پڑھائے گا، تاج شریعت مولانا اختر اللہ خان زدی کو کلمہ پڑھائے گا، مفتی محمود اختر کو کلمہ پڑھائے گا، سید محمد امین کو کلمہ پڑھائے گا۔ ابھی ہم پشتوں سے کلمہ پڑھتے اور پڑھاتے چلے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر تیری سنت مضبوط ہے تو جا اٹل بہاری کو کلمہ پڑھا، جاؤ ایل کے اڈوانی کو کلمہ پڑھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
حضور امین ملت سجادہ نشین خانقاہ برکاتیہ. سبحان اللہ. ارے ہمیں تو اللہ نے ایسا کلمہ پڑھانے والا صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیا کہ وہ کلمہ یہاں پر کھل گیا, امٹ ہو گیا. کلمہ پڑھانے نکلی, کلمہ پڑھانے جاؤ پردھان منتری بھون میں پڑھا گیا اٹل بہاری کو کلمہ, جا گرہ منتری بھون میں لال کرشن ریوالی کو کلمہ پڑھا, جا چھگن بھجبل کو کلمہ پڑھا, جا ملائم سنگھ کو کلمہ پڑھا. رسول اللہ ہاں کلمہ نہیں پڑھی ہی تیرے پڑھائی سے, انہیں تو خود کلمہ آتا ہے. اجلی میاں تو کلمے کی ایسی صحفی اور نحوی ترکیب کرتے ہیں کہ ان کا جواب نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. اور یہ خادم 46ویں پشتے کلمہ پڑھتے ہو پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بھائی صاحب تقریر وقریر تو اجلی میاں نے کر دی, مفتی محمود اختر صاحب کر چکے تقریر. ہم تو اپنے قادریوں سے, رضویوں سے, حشمتیوں سے, برکاتیوں سے بات کر رہے ہیں. ہم لوگوں کا رزق یہاں سے آ رہا ہے بھائی. 27 سال سے ماسٹری کر رہے ہیں ہندوستان کی بہت بڑی یونیورسٹی میں, 27 سال سے ماسٹری کر رہے ہیں. اگر ماسٹر کا یہ بیکار ہے, وکیل صاحب کا یہ بیکار ہے, تقریر کرنے والے کا یہ بیکار ہے, تو مزہ نہیں آتا. تو ہم تو باتیں کر رہے ہیں آپ سے. تو میرے عزیزوں کام نہیں چلتا, احمد رضا کے بغیر کسی سنی کا کام نہیں چلتا. راضی راضی ماننا ہے اور خراضی ماننا ہے. آج کے انقلاب میں اردو ٹائمس میں دیکھ رہا تھا میں. جی. ارے کیوں لیتے ہو احمد رضا کی بیساکھی؟ اگر تمہاری ٹانگوں میں اتنا دم ہے, اپنی ٹانگوں کے نیچے کھڑے ہو سکتے ہو, تو احمد رضا کی بیساکھی مت مانو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ارے ان پر تو ان کے پیر کا ایسا فیض تھا کہ عرب سے عجم تک, ہند سے سندھ تک احمد رضا ہی احمد رضا ہے, احمد رضا ہی احمد رضا ہے. مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے. تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. بڑے بھیجیت بنتے ہو, جی. بڑے خلاباز بنتے ہو, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. اما فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے. ذرا حقائق کی بخششی بول کے دکھلا دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت کی جو دعا ہے, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, تو اس میں آتا ہے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ. اب ایک نامعقول وہ غم زدہ ہوں گے اللہ. جنہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کے سب کے غموں کو دور کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غم زدہ نہیں, غم زدہ, واہ واہ واہ. غموں کو دور کرنے والا. سبحان اللہ. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ماہر آؤ, 5 گز کا ایک صافہ لاؤ مان لیے, اور 2.5 سینی مٹھائی لاؤ, پھر گھٹنے توڑ کے بیٹھو ہمارے سامنے. ایسے تو ہم بہت ناچیز ہیں, بہت منکسر المزاجی لانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن استادی شاگردی جب کرو گے تو صافہ بھی لاؤ اور مٹھائی بھی لاؤ. پہلے تو دیکھیں سرکار غوث اعظم کی نیاز, تمام مشائخ کرام سلسلہ قادریہ برکاتیہ وایا اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام ہوتے ہوئے تمام سنی مسلمانوں کو ایصال ثواب کریں گے. پھر کہیں گے بیٹا کھول لو بتائے کہ بخشش, چلو پہلی نعت سے پڑھنا شروع کرو, تمہاری اردو ہم صحیح کرائیں. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. پڑھیو کبھی غم زدہ, اب پڑھنا غم زدہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیلوں کے نال لگ رہے تھے, بینڈ کی ایک اٹھی, زکام کی ماری ہوئی تھی, پھدکتی ہوئی, مٹکتی ہوئی, لٹکتی ہوئی, چٹکتی ہوئی, بھٹکتی ہوئی, سٹکتی ہوئی. ہماری یوپی بولتے سٹک گیا. جی. ارے یار میں تو محسوس سٹک گیا. پہنچے صاحب اور کہنے لگی نال بند سے کہ ہمارے بھی نال لگا دو. اس نے کہا بھی بینڈ کی, آپ آلریڈی جو ہیں وہ کھلا ماشا ہیں, پھر اس پر سے زکام اور ہو رہا ہے, اور آپ کا وزن جو ہے کم ہو گیا ہے. یہ مہنگی تو بڑی جانوروں کی لگتی ہے, بڑی پارٹیوں کی لگتی ہے, آپ کا تن نازک ہے, یہ اگر نال لگ کے ہم نے فٹ سے کیا تو آپ فٹ ہو جائیں گے. نہیں ہماری لگا دو, ان کے بھی تو لگی ہے, ان کے بھی تو لگی ہے. تو اس نے البند
رکھی نال اور چھوٹی والی ہتھوڑی سے سٹ کیا تو پٹ ہو گئی، ایسی گئی کہ خط بھی نہ بھیجا رسید کا، ایسی گئی کہ چلی ہی گئی۔ تو میرے عزیزوں، یہ بریلی کا ڈنڈا جس کے مالک ہیں علامہ اختر رضا خان اظہری میاں، جو اعلیٰ حضرت کے علمی جانشین ہیں، مفتی اعظم کے روحانی جانشین ہیں، یا ابرو ہے محلہ سوداگران کی، مجھے لڈو نہیں کھلائیں گے، نہ چلتے وقت جو ہے وہ موٹا والا نظرانہ دیں گے، لیکن حق تو وہ ہے۔ اب یہ جل رہا ہے مرکری تو مرکری جل رہا ہے، اب یہ زیرو بات کو تھوڑی ڈالا ہے نا۔ ممبر رسول پر علماء کرام بیٹھے تو علماء کرام بیٹھے، یہ سنیوں کا مجمع ہے تو سنیوں کا مجمع ہے، یہ آبرو ہے سوداگری محلے کی۔ پچھلے دنوں اس شاندار دارالعلوم کا افتتاح ہوا، اعلیٰ حضرت کی یاد میں جو دارالعلوم بنایا گیا ہے، جہاں قدیم اور جدید علوم کا سنگم ہے، وہ جو کہا نہیں اعلیٰ حضرت نے، قادریت ہے چشتیت سے بہم، نقد و پلکا ہے احمد نوری۔ دو مختلف نگینوں کو ایک میں سیٹ کر دینا بہت بڑے جوہری کا کام ہوتا ہے، خیرو خیرو نتو خیرو کا کام نہیں ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے مرشد کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے مرشد شاہ آل رسول احمدی نے اپنے جانشین کو چشتیت اور قادریت کا ایسا نگینہ بنا دیا کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نقد و پلکا ہے احمد نوری، اور ہمیں تو بڑا پیارا لگتا ہے، رضا کیوں ملول ہوتے ہو؟ ہاں تمہارا ہے احمد نوری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں، بالکل بجا کہا اظہری میاں صاحب نے کہ یہ 7 سالہ عرس، نعرہ تکبیر وغیرہ بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن صرف نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت و مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ تم سرکار نور کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے، جب تک کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل نہیں کرو گے، اس وقت تک ادھورا ہے معاملہ۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی سوداگری محلے، میڈل سوداگری محلہ کوئی چیز نہیں ہے، صحیح فرمایا۔ یہی مسلک جسے آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں یہی مسلک سیدنا ابوبکر صدیق تھا، یہی مسلک سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مرتضی علی، حضرات حسنین، تابعین، تبع تابعین، علماء راشدین، اولیاء کاملین، سب کا یہی مذہب تھا۔ لیکن اب 4 کیرٹ اور 24 کیرٹ میں تمیز کیسے ہو؟ کیونکہ اب تو ہر ایک سنی، ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں اور وہ ہے نہیں، تو اب سنی وہی ہے جو بریلوی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ آپ کا برکاتی غلام ہندوستان سے افریقہ تک اور امریکہ تک اور انگلینڈ تک اپنا سینہ اڈیل دیتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی صرف ایک لائن میں تعریف کرو، ورنہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ اظہری میاں تو 20-22 گھنٹے 8-10 گھنٹے تو اللہ کے کرم سے میں بھی بول لوں گا۔ سبحان اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی ایک جملے میں تعریف یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت کرو، ان کی ویسی عظمت کرو جو عین منشائے الہی کے مطابق ہے، یہی مسلک اعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضور امین ملت، سجادہ نشین خانقاہ برکاتیہ۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ میرے عزیزو، یہ موضوع ایسا ہے آپ گھنٹوں سن سکتے ہیں اور یہ ممبر والے گھنٹوں بول سکتے ہیں، لیکن ات کا بھلا نہ برسنا، ات کی بھلی نہ دھوپ، ات کا بھلا نہ بولنا، ات کی بھلی نہ چوپ۔ یار زندہ، صحبت باقی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ جیسے پیاروں کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ تندرست رکھے، ممبر رسول پر جلوہ افروز نائبین رسول کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے۔ یہ مجلسیں یوں ہی برپا ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، قیامت تک یہ سلسلے یوں ہی جاری رہیں گے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ ہم اور آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد احمد مختار نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں
عرس پاک کی اس محفل کو قبول فرما لے. اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوا میں کر دیا جائے. یا رب العالمین، اس محفل پاک میں جن لوگوں نے، جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے دامے درمے قلمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے، رب العزت ان کو اپنی بارگاہ سے اتنا عطا فرما کہ وہ سوچ بھی نہ پائیں. یا اللہ، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو جائز روزگار عطا فرما، کاروباری رکاوٹوں کو دور فرما، کم علموں کو علم نافع عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے عملوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. یا رب العالمین، اس منبر پاک پر جو علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، شعراء اسلام جلوہ افروز ہیں، یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، کمال میں، جمال میں برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین، محلہ سوداگران کی آبرو، اعلیٰ حضرت کے علمی وارث، مفتی اعظم کے روحانی جانشین علامہ اختر رضا خان قادری برکاتی دامت برکاتہ القدسیہ کی صحت میں روز بروز ترقی عطا فرما. یا اللہ، صاحبزادہ محمد اسد رضا خان قادری برکاتی کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ، منبر رسول پر جلوہ افروز تمام بھائیوں کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرما. یا رب العالمین، اس جلسے پاک کو قبول فرما لے. یا اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کی امت کے علماء کرام اور مفتیان ذوی الاحترام کا فیض ہمارے ساتھ جاری و ساری رہے. یا اللہ، ہماری ہر جائز دینی دنیاوی تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دے. یا الہ العالمین، اس علاقے میں، اس شہر میں، اس ملک میں، تمام دنیا میں امن و امان، چین اور سکون کا دور قائم رہے. یا اللہ، اسلام کے تمام دشمنوں کو خائب و خاسر فرما. یا رب العالمین، اسلام کے تمام چاہنے والوں کو سرفراز فرما. آمین آمین اللهم آمین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ. معزز سامعین کرام، شمالی ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے شہر بریلی کو یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ یہ تقریباً 250 سالوں سے اب تک مسلسل مسلمانوں کی ملی و مذہبی رہنمائی کا اہم فریضہ انجام دے رہا ہے. جب بھی ملت اسلامیہ کی طرف کفر و الحاد اور ظلم استبداد کے طوفان نے رخ کیا، اس نے اپنے علم و عرفان اور عشق و ایمان کی سرمدی توانائیوں کو بروئے کار لا کر اس کا رخ موڑ دیا اور ملت کے ایمان و اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے جس میدان میں جب بھی جس چیز کی ضرورت آن پڑی بر وقت مہیا کیا ہے. شاید وقت کی اسی نبازی اور جرات مندانہ اقدامات سے متاثر ہو کر متحدہ ہندوستان نے ایک زبان ہو کر مرکز اہل سنت بریلی شریف کا نعرہ بلند کیا، کیونکہ اس مرکز کی رگوں میں امام احمد رضا کا علم و عرفان خون بن کر دوڑ رہا ہے. وہ امام احمد رضا جنہوں نے نہایت ہی خلوص للہیت کے ساتھ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی کامل رہنمائی کا بیڑا اٹھایا، جن کی نسلوں نے مسلسل ملت کے ایمان و اسلام کی حفاظت و صیانت کی، اور آج بھی یہ سلسلہ زرعی حضور تاج الشریعہ کے ذریعے جاری و ساری ہے، جو اس مرکز کی دوام مرکزیت کا ضامن ہے. اسی مرکز کی مبارک و مسعود سرزمین پر گنبد رضا سے صرف 7 کلومیٹر دور متھرا پور میں عرس رضوی کے حسین موقع پر 24 صفر المظفر 1421 ہجری بمطابق 29 مئی 2000 عیسوی کو ملک کے نامور علماء کرام و مشائخ اعظام کی موجودگی میں آبرو مرکز حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری مدظ اللہ العالی نے عظیم الشان سنی یونیورسٹی مرکزت دراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کا سنگ بنیاد رکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سرزمین بریلی شریف پر دین و سنیت کا ایک پرشکوہ قلعہ معرض وجود میں آ گیا، جس کے ذریعے مستقبل قریب میں برپا ہونے والے تعلیمی انقلاب کی دھمک آج ہی سے محسوس کی جانے لگی ہے. دراصل تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا یہ خواب تھا کہ مرکز اہل سنت میں مرکز کے شایان شان ایک ایسا دینی تعلیمی قلعہ تعمیر کیا جاتا
جس میں فرزندان اسلام کی تعلیم و تربیت اسلامی انداز فکر کے مطابق ہوتی، ایک طرف وہ اسلامی علوم سے آراستہ ہوتے تو دوسری طرف دنیاوی علوم کے ذریعے زمانے کے پیچ و خم کو شرعی نقطہ نظر سے سلجھانے کے اہل ہوتے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حضور مفتی اعظم ہند اپنی ظاہری زندگی میں کوششیں بھی کرتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کا یہ خواب آپ کے سچے جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری مد ظلہ العالی کے ہاتھوں پورا ہونا مقدر فرما دیا تھا۔ چنانچہ اس کی تعبیر جامعۃ الرضا کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ جامعۃ الرضا امام احمد رضا ٹرسٹ کے زیر اہتمام حضور تاج الشریعہ مد ظلہ العالی کی بابرکت سرپرستی و سربراہی اور شہزادہ گرامی حضرت مولانا محمد اسجد رضا خان قادری مد ظلہ العالی کی عمدہ نظامت میں بہترین انداز میں اپنا تعلیمی و تعمیری سفر طے کر رہا ہے۔ ٹرسٹ ہی کے زیر اہتمام مرکزی دارالافتاء، مرکزی دارالقضاء اور شرعی کونسل آف انڈیا بھی اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ جامعۃ الرضا کے تعمیری و تعلیمی منصوبے اس طرح ہیں: نمبر 1 کلیت الشریعہ، نمبر 2 شعبہ تقابل ادیان، نمبر 3 امام احمد رضا ریسرچ سینٹر، نمبر 4 ازہری لائبریری، نمبر 5 حامدی مسجد، نمبر 6 پرائمری سیکنڈری ہائی اسکول، نمبر 7 تاج الشریعہ کمرشل کمپلیکس، نمبر 8 البرکات آف سیٹ پریس، نمبر 9 رضا اسپتال، نمبر 10 اسٹاف کالونی، نمبر 11 جیلانی گیسٹ ہاؤس۔ مرکز کے یہ عظیم الشان مستقبل ساز منصوبے آپ کی امداد اور تعاون کے منتظر ہیں۔ اپنے محبوب مرکز کے منصوبوں کو پورا کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے اور اپنی ملی و مذہبی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیے۔ جامعۃ الرضا کے تعاون کے لیے شہزادہ حضور ازہری میاں حضرت مولانا محمد اسجد رضا خان قادری مد ظلہ العالی سے رابطہ قائم کریں۔ فون نمبر یہ ہے 9359103545۔ اس کے علاوہ آپ ان نمبروں پر بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں: 0581309143۔ اگر آپ چیک یا ڈرافٹ بنانا چاہیں تو اس نام سے بنائیں: امام احمد رضا ٹرسٹ، بینک آف HDFC سول لائن بریلی۔ خیال رہے کہ جامعۃ الرضا کے لیے سفیر بھیجنے کا سلسلہ بالکل بند کر دیا گیا ہے، لہذا جامعہ کا کوئی بھی نیا یا پرانا سفیر نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص جامعۃ الرضا کے نام سے چندہ کے لیے آپ کے پاس پہنچے تو آپ اس کی رسید ضبط کر لیں اور فون کے ذریعے جامعہ کے ذمہ داران